اے مٹھی بند کرو سارے ذرا بیٹھے بیٹھے، تے زور لاؤ ذرا جو اور زور، اے طاقت ہے نا جی، ہے نا ہر بندے کے اندر۔ بتاؤ اتنی عمر ہوگی، کیا یہ طاقت ایک لمحے کے لیے بھی آج تک دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کام آئی؟ کیا یہ طاقت ایک لمحے کے لیے بھی کفر کو گرانے کے لیے کام آئی؟ تو پھر کیا فائدہ؟ یار آپ لوگ اتنے مسلمان، حضور کے اتنے غلام ہیں، آپ لوگ بزرگ اتنی برادریوں والے، اتنی عزتوں والے، بندہ تہاڈی عزت نو تہاڈو چوں نہیں کوئی کر سکتا، آپ کی عزت پہ کوئی حملہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے جیتے جی 1.5 ارب سے زائد مسلمان، 150 کروڑ تو زائد مسلمان پوری دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں، 20 کروڑ تو زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود۔ تو پچھلے 10 سالوں میں آقا و مولا کے 50 لاکھ سے زائد خاکی کس طرح بن گئے؟ غیرت ایمانی اگر نہیں ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپنے نبی رحمت آقا و مولا کی عزت ناموز پہ اگر آپ پیرا نہیں دیں گے نا، تو پھر آپ کی یہ نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خدا کی قسم کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ ایک بندہ پوری زندگی یکسوئی دے نال، توجہ دے نال پوری زندگی دوسری وہ پڑھتا رہے، لیکن زندگی دے ایک لمحے دے اندر بھی اگر ایک لمحے آستے بھی حضور دی گستاخی اور ٹھنڈے پیٹ سن لے، بغیرتاں دی طرح اندر بہ جائے، میدان عمل میں وہ نہ آئے، دشمنان دین کو منہ توڑ وہ جواب نہ دے، تو مجدد پاک فرماندے نے پھر اس دے تمام درود شریف، تمام نمازیں، تمام عبادات اس کی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ مساجد ہے جی، وہ کہتے ہیں اب آپ لوگوں کو اتنی بھی نہیں سمجھ آ رہی، امام احمد بن حنبل نے، اب بتاؤ جی کوئی بندہ مر جائے، کیا اس طرح نہیں ہو سکتا تھا بندہ مر گیا اسی ٹائم وہ پھول بن جائے یا غائب ہو جائے؟ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بنا سکتا تھا نا، اللہ تو قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ تو یہ نظام بنا سکتا تھا کہ بندہ مر گیا بندہ غائب، گل ختم نہیں، لیکن بندہ مر گیا اس کے کپڑے پھاڑ کے اتارے جاتے ہیں، پھر بے جان ہو گیا، پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس دا نماز جنازہ ہے، پھر اس کو زمین کے اندر تدفین کرتے ہیں، اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ اٹھتے جنازے کیوں ہیں؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ آپ اٹھتے جنازوں سے کوئی سبق حاصل کریں، آپ اٹھتے جنازوں سے سبق حاصل کریں۔ تو بتائیں جی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت امام سن، تو بادشاہ جڑا ایسے نا اس وقت وزیر اعظم انہوں کی کوڑے ماردہ ہوندہ سی، دین دا ایک بڑا مسئلہ آ گیا، قرآن مخلوق ہے یا نہیں، خالی اس مسئلے دوتے، تو جدو کوڑے ماردہ سی نا، ظلم کردہ سی، تو امام احمد بن حنبل فرماندے سن کہ ہمارے جنازے یہ فیصلہ کریں گے کہ حضور کا غلام کون تھا اور دین مصطفیٰ کا غدار کون تھا۔ اور وہی ہوا جب امام احمد بن حنبل کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ اٹھا تو لکھاں لوگوں نے شرکت کی تھی، حتیٰ کہ اتنی آبادی بھی اس وقت دنیا میں نہیں تھی، اور جب اس وقت کے بادشاہ کا جنازہ اٹھا تو 4 بندے بھی نہیں سے چرپائی چکن والے۔ اب اٹھتے جنازے آپ کے سامنے ہیں، اگر اٹھتے جنازوں سے بھی آپ نے عبرت نہیں پکڑنی، اگر اٹھتے جنازوں سے بھی آپ نے سبق حاصل نہیں کرنا، تو پھر آپ کب سیکھیں گے؟ کیا آج کے دور کی بات، کیا آپ نے وقت کے گورنر شیطان تاثیر کا اٹھتا جنازہ نہیں دیکھا؟ 5 بندے بھی نہیں سن جنازہ پڑھنے والے، تو پھر اس 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل غازی ملک ممتاز قادری کا بھی جنازہ دیکھا ہے، 70 لاکھ سے زائد بندے۔ امیر المجاہدین فرماندے سن کہ ممتاز قادری صاحب کے جنازے میں جتنے لوگ آ گئے نا، یہ تو ورلڈ ریکارڈ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت تک اتنے بندے کسی کے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، ممتاز قادری صاحب کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا۔ آگے آپ جملہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے ممتاز قادری کا ریکارڈ توڑا تو وہ محمد عربی کا غلام ہی ہو۔ جنازے ہیں جس مونا ہی ہے نا، صدر ممنون حسین، منمونا، جس سائن کے تھے ممتاز قادری صاحب کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر، ابھی وہ صدر مرا، کتنے بندے سے جنازے دے اندر؟ تو وہ جو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز قادری جو آپ شہید ہوئے تھے، کتنے بندے آئے جناب؟ 70 لاکھ سے زائد۔ اب ایک وہ پارٹی ہے جس کا ایک نواز شریف صاحب، آپ جناب 3 باری وزیر اعظم، دوسرا بھائی 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ، لیڈر ہاؤس آف دا اپوزیشن تمہارے، ایم این اے آپ کے، ایم پی آپ کے، یہ سمجھنے والی بات ہے، سینیٹر آپ کے، اربوں خربوں پتی آپ،
جاتے عمرہ پہ کتنے 100 کنال پہ گھر آپ کا، باہر فیکٹریاں آپ کی، اتنا پیسہ ہو جانے کے باوجود جنرل کونسل چیئرمین کمیٹیاں تہاڈیاں، پیسہ تہاڈے کول، ایم این ایم پی اے تمہارے، والدہ فوت ہوئی آپ کی، لاہور کے رہنے والے آپ، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ لاہور کے تخت کے مالک ہیں، لیکن امیر مجاہدین تو اس وقت بھی فرماندے سن کہ کمینیوں لاہور دے تخت دے مالک تو سے نہیں، لاہور دے تخت دے مالک داتا علی اجویری نے۔ تسی کہندے جی ہم تو لاہور کے تخت کے مالک ہیں، ہم تو 30 سال سے بادشاہ ہیں، چلو آپ کی زبانی سب کچھ آپ ہی ہیں۔ تو جب والدہ آپ کی اس دنیا سے گئی تو بندے جنازے کتنے آئے، لیکن اس سے کچھ کلومیٹر دور جدو امیر مجاہدین دا جنازہ اٹھا، وہ ہستی کہ جن کا آدھا جسم بھی حرکت کے قابل نہیں ہے، ویل چیئر پہ بیٹھے، جدو آپ دا جنازہ اٹھیا تو پھر آپ کے جنازے میں 1,70,00,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ اٹھتے جنازے پاس یہ ثابت ہوا کہ بڑے جنازے صدارت کی زور پر نہیں ہوتے، بڑے جنازے وزارتوں کی وجہ سے نہیں، پیسے کے زور پر نہیں، بڑے جنازے جب بھی ہوں گے تو وہ محمد عربی کی غلامی کی برکت سے